کیا کس طرح کسی غلام کے سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں ہوتے. غلام یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی مرضی کے خلاف قانون بنائیں، آپ ان کو بولنے نہ دیا جائے. کراچی میں پچھلے 4 سال میں 6000 لوگ قتل ہوئے راہ چلتے ہوئے. پچھلے 20 سال میں تقریباً ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. کوئی آدمی اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈال سکتا، کوئی بول نہیں سکتا. ان بے گناہ لوگوں کے قتل کے خلاف آپ نے کیا کیا؟ میں نے کیا، میرا اس سارے دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا مجرم مجھے گردانہ گیا. میرے خلاف انہی ایم کیو ایم کے لوگوں نے 250 قتل کا الزام لگایا. میں جیل میں گیا. ان کے خلاف میں نے عملی طور پہ، جب میں طلبہ تھا اپنے جوانی کے دنوں میں نے عملی طور پہ ایم کیو ایم کے خلاف مزاحمت کی اور سندھ کی تقسیم کو روکا ہم نے. آج سندھ کی تقسیم تو وہ بھی نہیں چاہتے. آج یہی ایم کیو ایم بھی سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری مزاحمت کی وجہ سے الطاف سندھ میں نے لندن جا کر سر پہ سندھی ٹوپی پہنی ہے. یہ صرف ہماری مزاحمت آپ کے ڈر سے. یقیناً. واپس آتا ہوں میں سوال کی طرف. آپ سندھ کی آزادی چاہتے ہیں. اس آئین کی موجودگی میں 1973 کے آئین کی موجودگی میں ایک آزاد ملک کا تصور کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ری اسٹرکچر کرو. ہم غلام رہنا کسی بھی صورت میں، ری اسٹرکچرنگ سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں، کوئی کہے کہ آپ کو سونے کا نوالا کھلائیں گے، ہم کسی بھی صورت میں غلام کی حیثیت غلام آپ کیسے ہیں؟ غلام میں اس طرح ہوں کہ سندھ سے 2000 روپے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تیل، گیس، کوئلہ سندھ سے پیدا ہوتا ہے. سمندر ہمارا ہے، لیکن میرے بچے آج بھی بھوک بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں. آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے کاغذ موجود ہے؟ 18ویں ترمیم کوئی صوبوں کے بنیادی حقوق سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں یہ صرف میرج آف کنویننس ہے 3 اقتدار پرست پارٹیوں کی کہ بائی روٹیشن وہ اقتدار ایک دوسرے کے لیے 3 پارٹیاں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ پارٹیاں ہیں جن کو سندھ کے عوام نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہے. کیا آپ لوگوں کے شعور کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں؟ جی ہاں، میں کرتا ہوں. ہٹلر بھی کسی زمانے میں جرمن کے منتخب شدہ چانسلر تھے، لیکن جس طرح ہولوکاسٹ ہوا، جس طرح بربادیاں ہوئی، بالکل پھر تاریخ نے ہٹلر کا کیا مثال بنایا. اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں، ان انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں. میرا الزام ہے کہ کبھی بھی فیئر فری الیکشن نہیں ہوئے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا سندھ کے لوگوں کیا سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس میں سندھی بولنے والوں کی اکثریت موجود ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. جب وہاں پہ سندھی لوگ سندھی بولنے والوں کی اکثریت کو منتخب کر کے وہاں کی پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو کیا آپ اس عمل کو ماننے کو تیار نہیں؟ یہ فیوڈل لارڈز اور ورکنگ کلاس کا فرق ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی میں اکثر رکھتا ہے، لیکن کراچی کے کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او مقرر کرنے کا. اس لیے آپ سندھ کی آزادی چاہتے ہیں؟ وہ بہت آزادی چاہتے ہیں، غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، جاگیرداروں کے جبر سے آزادی چاہتے ہیں، اس نسل پرست دہشت گردوں سے. میری تحریک سندھو دیش کی حامی نہیں ہے. 2 جولائی 2010 آپ کے لفظ ہیں It must appear on the world map as an independent state. ابھی آپ کہہ رہے نہیں، اچھی بات ہے، ہم آگے چلتے ہیں. نہیں، یہ کسی نے غلط کوٹ کیا ہوگا، میں نے ایسے کبھی نہیں کہا ہے. آپ نے ریسنٹلی جو تبت سینٹر میں جی ہاں آپ نے خطاب کیا، وہاں بھی آپ نے یہی کہا. آج آپ میں نے یہ کہا ہے کہ سندھ کو آزاد خود مختار وطن کے طور پہ اس کی حیثیت کی بحالی چاہتے ہیں. پاکستان سندھی، سرائکی، بلوچ، پشتون، پنجابی 5 قوموں کے مادر وطن پہ ایک ملک ہم نے بنایا ہے اپنی مرضی سے. لیکن اس ملک کو چلانے کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے یہ جو 1973 کا ایک مجھے بہت سارے اعتراضات ہیں، میں انہیں قبول بھی کرتا ہوں، لیکن بہت سارے اعتراضات ہیں اس آئین پہ، اس لیے میں اپنے حق میں اس میں تبدیلیاں چاہتا ہوں، امینڈمنٹ چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اس آئین میں کس کس کلاس میں آپ تبدیلی چاہتے ہیں؟ میں تو پریمبل کئی اس میں نہیں ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹس ڈکلیئر ہو. سر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان الفاظ کو شامل کرنے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے کہ اگر آپ پاس 2/3 میجورٹی ہو تو آپ اس آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ آئین کے حدود میں رہتے ہوئے تسلیم کیے جانے ممکن ہیں؟ دیکھیں افتخار صاحب، کبھی تاریخ کا جبر ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک حقیقی آئین ساز اسمبلی کی ضرورت تھی جو 70 کی انتخابات میں منتخب ہوئی،
جس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کی اسمبلی نے یہ آئین بنایا, یہ اس کا مینڈیٹ نہیں تھا, لیکن یہ 73 کا آئین بن چکا. اس کے